الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی، سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 46 تک کی آیات۔ کل والی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جنت کا تذکرہ دیکھا، جہاں جنتیوں کو بہترین لباس سے آراستہ کیا جائے گا اور انہیں زیورات سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہ زیورات کیا ہوں گے اور وہ لباس کیسے ہوں گے اور وہ جنت کیا ہوگی، اس کی ساری تفصیل ہم نے دیکھی۔ اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے جہنم کا تذکرہ دیکھا، جہاں ہولناکیاں ہیں، جہاں عذابات ہیں، جہاں اللہ کی پکڑ ہے اور جہاں سے نکلنے کی کوئی پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ ایسی دونوں کیفیات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی وہ یہی کی کہ جو لوگ نیک کردار اختیار کریں گے، اس دنیا میں اپنے نفس پر قابو پائیں گے، وہی لوگ جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بن جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا ہی کافی ہے اور دنیا ہی میں انہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ کہف کی آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں ایک واقعے کا تذکرہ کرتا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ اس واقعے کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف کی آیت نمبر 32 میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پاتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے گا اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، اور پھر تو اس سے کس طرح نہ نکل سکے گا۔ آخر کار ہوا یہی کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحقی کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ سامعین کرام، یہ آیات میں اللہ رب العالمین ایک واقعے کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے۔ قرآن کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جہاں احکام و ہدایات اور نصیحتیں پیش کی جاتی ہیں، اور کہیں واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور کہیں پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کر کے مختلف ان کی کارستانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کا سا رویہ اختیار نہ کیا جائے، اور کبھی آسمان فلکیات اور زمین کی مختلف نباتات کی طرف اشارہ
اشارہ کرتے ہوئے اور زمین کی بناوٹ کی مثالیں دیتے ہوئے انسانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ میں وہ اللہ کے کبریائی رکھنے والی ہستی ہوں جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اسی طریقہ کار کے مطابق جو پیغام رسانی کا دوسرا کام یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ ہے واقعات کی روح سے مجھے اور آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس واقعے میں دو اشخاص کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک شخص ہے وہ جس دونوں اشخاص کھیتی باڑی کرنے والے اور اپنی کھیت میں بہت ساری چیزوں کو فصلیں اگانے والے وہ لوگ تھے۔ ان دونوں کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایک شخص وہ ہے جو گھمنڈ کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتا ہے کہ میری محنت سے، میری کاشتکاری سے اور میری اپنے یہاں پہ سرمایہ لگانے کی بدولت یہ سب کچھ عمل میں آیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کوئی آنے والی چیز نہیں ہے جہاں اٹھا کر مجھ سے پوچھ گچھ کیا جائے گا۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی محنت کی بدولت یہ سارا کام، یہ جنت جو تیار ہو کر کھڑی ہوئی ہے یعنی فصلیں، یہ سب میری اپنی کارستانی ہے۔ اسی وجہ سے وہ غرور کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ دوسرا اس شخص کا تذکرہ کیا گیا جو اس شخص کے ساتھ گفتگو کے دوران میں اس نے گفتگو کی کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ تذکرہ اس شخص کا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ چکا ہے، اپنی کارستانی پر وہ ضم نہیں کرتا، اپنی کارستانی پر وہ غرور اور فخر نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اور اللہ ہی کی اذن سے یہ سارا کام انجام پاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شکر کرنے والا اور اللہ کے آگے حمد و ثنا کرنے والا، اس کا ذکر کرنے والا، اس کے آگے جھک جانے والا، یہ وہ شخص ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ دونوں کی گفتگو ہوئی، دونوں نے فصل لگائی، دونوں کی فصل خوب پھلی، مگر ایک شخص وہ ہے جو یہ سمجھتا رہا کہ میری اپنی کارستانی کی بدولت ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر سکا، وہ اللہ کے آگے جھک نہ سکا، بلکہ وہ غرور و تکبر کے ساتھ اپنی اس جگہ پر وہ داخل ہوا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنی اس جگہ جہاں پہ وہ فصل کی پیداوار کر رہا ہے، اپنے کھیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے۔ تو یہاں واقعے کو یوں بیان کیا گیا کہ جس نے اللہ کو ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شریک اپنے نفس کو ٹھہرایا، شریک اپنے آپ کو ٹھہرایا، شریک اللہ کے مقابلے میں اپنی کارستانی کو، اپنی صلاحیتوں کو ٹھہرایا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں عطا فرمائی، مگر ہوا یہی کہ جس وقت فصل کے کاٹنے کا وقت آیا، اس وقت وہ جب کھیت میں داخل ہوا تو سارے کا سارا باغ الٹا پڑے کا پڑا رہ گیا اور وہاں وہ جل کر بھسم ہو کر رہ گیا۔ تو اس وقت اس شخص نے جو اس کے ساتھ اللہ کے آگے شکر ادا کرنے والا شخص تھا، اس نے کہا کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوتے اور کہتے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر ساری کی ساری چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا راہ ہدایت والا ہاتھ اور نظر عنایت اس پر پڑ جاتی تھی۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں وہ شخص اس وقت جب کہ سارا جل کر بھسم ہو گیا، اس وقت پکار اٹھتا ہے کہ کاش میں یہ شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ ساری کی ساری میرے لیے بچ جاتی اور میرے لیے نفع بخش ثابت ہوتی۔ سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو کچھ نعمتیں انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ سب اللہ ہی کے اذن سے حاصل ہوتی ہیں اور اللہ ہی کے اذن سے اسے واپس لے لیا جاتا ہے، یا اس میں کمی پیدا کی جاتی ہے یا اس میں زیادتی کر دی جاتی ہے، مگر یہ سارا کچھ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس کا یقین، اس پر بھروسہ اور اس پر اعتماد اور اس پر یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین کلمہ مجھے اور آپ کو سکھایا، وہ ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین کرام،
یہ جو تسبیح ہے یا پھر یہ جو کلمہ ہے جو مجھے اور آپ کو اس واقعے کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کا ورد کرتا رہے تو وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا، اور اس سے بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو یقین، جو بھروسہ اور اللہ پر اعتماد والی کیفیت ہے، اس کے نتیجے میں اس کا ایمان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کلمے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ ذل جلال کی اس ہستی پر یقین اور اعتماد رکھنے والی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کلمے کا ورد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں اس کلمے کے تعلق سے، اس تسبیح کے تعلق سے، اس ذکر کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے اور اس نے یہ کلمہ کہہ دیا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ یعنی یہاں بعض روایات میں یہ بھی مطلب کہا گیا کہ جو شخص یہ کلمہ ادا کرے گا، جو محبوب اور اللہ کو محبوب پسند ہے، تو پھر یہ کلمہ جو پڑھ لے گا تو اسے نظر بد سے بھی اسے بچا دیا جائے گا۔ یعنی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہو جائے اور اس نعمت کے حصول کے نتیجے میں یہ کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ شخص کامیابی کے دہانے کے ساتھ وہ تمام مطلب جو ہے نعمت کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں اس واقعے میں کہا گیا کہ وہ شخص نے اس کلمے کا ورد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سمجھتا رہا کہ یہ میری اپنی کارستانی ہے، یہ میری اپنی محنت ہے اور میری اپنی جہد ہے، جس کے نتیجے میں اسے حاصل کروں گا اور یہ کبھی فنا نہیں ہوگی اور کبھی مجھے پکڑا نہیں جائے گا اور کبھی مجھے پوچھا نہیں جائے گا۔ مگر اس شخص نے اسے بار بار نصیحت کرتا رہا کہ اللہ چاہے تو اسے بھسم کر دے، اللہ چاہے تو تم سے چھین لے، اللہ چاہے تو اسے بھوس بنا کر اڑا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم یہ کلمہ کہتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اس شخص نے اس کی ادائیگی نہیں کی، اسی وجہ سے اس کی ساری چیزیں فنا و تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو نصیحت کی کہ کہا کہ جب بھی اللہ کی نعمتیں میسر آ جائیں تو اپنے آپ پہ ضم نہ کیا کرو، اپنے آپ پہ غرور نہ کیا کرو، اور اپنے آپ کی محنت اس میں شامل حال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ساتھ، اس کی نظر عنایت اور اس کا خاص مطلب جو ہے حال، یہ خاص ہماری طرف توجہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے وہ سود مند بنایا، ہمارے لیے منافع بخش بنایا، اور ہمارے لیے اس نے بڑھوتری کا سامان کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں آسانی کا باعث بنی اور ہمارے لیے وہ تمام چیزیں ملنے والی چیزیں میسر آئی ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی وہاں پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور ایک برتن میں قریب 3 پاؤ کے پانی آیا۔ آپ نے وضو کر کے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کر کے فرمایا، جو میرے اس وضو جیسا وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے گا اور صبح سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو عصر کے بعد اس طرح نماز پڑھ لی تو ظہر سے عصر تک کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھی تو عصر سے مغرب تک کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر کہا کہ عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر رات کو وہ سو کر اٹھا تو صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی تو عشاء کے وقت سے عشاء سے لے کے صبح تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح کہ یہ تو نیکیاں ہیں، اب ہمیں بتائیے کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، یعنی باقی رہنے والی اور باقی چیزیں اور کیا ہیں جو ہمارے لیے سود مند ہوتی ہیں اور ہمارے لیے منافع ہوتی ہیں۔ اس وقت جو کلمات ہمارے لیے بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یہی وہ کلمات ہیں جو انسان کی زبان سے ادائیگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے اور اس پر سے آنے والی تمام مصیبتوں کو ٹال دیا
جاتا ہے، نظر بد اس سے ہٹ جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے مال کی جو نعمتوں کی شکل میں اسے عطا کی گئی ہیں وہ ساری کی سارے اسے میسر فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ وَإِلَّا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے باقیات الصالحات، یعنی یہی باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اس کا ورد کرتے رہنا، اس کو زبان سے ادائیگی کرتے رہنا اور اس ہی کا ذکر کرتے رہنا انسانوں کے لیے باقی رہنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات کی کثرت کرا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ملت۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبیر، تحلیل، تسبیح۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ تین کلمات کا ورد بار بار کرنے کی تاکید احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بار بار دی جاتی رہی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی طرف مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تھی تو میں آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا تعارف کرایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت انہوں نے خوش آمدید مجھے کہا اور فرمایا کہ آپ اپنی ملت سے فرما دیجئے کہ جنت میں اپنے لیے بہت کچھ باغات لگائیں، اس کی مٹی پاک ہے، اس کی زمین کشادہ ہے۔ میں نے پوچھا وہاں کے باغات لگانے کی کیا صورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت پڑا کرے، اس سے جنت میں درخت لگتے ہیں، باغات تیار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ کلمہ ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں مستحکم استقامت آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب جانے والے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی کے نتیجے میں جو کثرت یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے تمام راستے آسان سے آسان کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر جنت میں باغات تیار کیے جاتے ہیں۔ وہی جنت جس کا تذکرہ ہم نے کل سنا تھا، وہی جنت جہاں پہ باغات ہوں گے، وہی جنت جہاں پہ بہترین قسم کے درخت ہوں گے، اس کی تیاری آج ہی سے جو کرنے کی تاکید کی گئی کہ وہ ہے وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا تذکرہ انسان کو جنت میں اپنے باغات کی تیاری میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے اور وضو کرے اور کلی کرے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اگر پڑھے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر قتل خون کے علاوہ سارا کچھ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کلمے کی تکرار کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کروایا گیا اور کہا گیا کہ یہی تکرار کرتے رہو، تمہارے لیے آسانیاں وہاں پہنچائی جائیں گی۔ یہاں دوسری طرف ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین زمین آسمان سے پہلے پانی پر اپنا عرش عظیم رکھا ہوا تھا، اس وقت اس کو اٹھانے کی باری آئی تو اس وقت تمام فرشتوں کو بلایا گیا، اس کو اٹھانے لگے تو اسے اٹھا نہ سکے۔ اس وقت فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، تیرا عرش ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں، آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس کو اٹھا پائیں گے؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے جو کلمہ فرشتوں کو سکھایا وہ یہی کلمہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کو پڑھو اور پھر دیکھو۔ تو فرشتوں نے پڑھا، وہ عرش بآسانی اٹھا اور اسے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ کلمات ہیں جس کی ادائیگی کی مجھے اور آپ کو تاکید کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس سے مفلسی دور ہوتی ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نقصان ہو، اگر کوئی بلا ہو، اگر کوئی چیز وہاں سے ہٹ نہیں پا رہی ہو، گر نہیں پا رہی ہو اور وہاں سے ٹل نہیں پا رہی ہو، اس وقت بھی یہ کلمے کی ادائیگی وہ تمام مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ ایک واقعے کی شکل میں یوں بتایا گیا کہ
دشمن سے مدبھیڑ ہوتے ہوئے قلعہ کی فتح کرتے ہوئے ایک بار رومی سلطنت کی طرف رواں دواں تھے۔ اس وقت قلعہ گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور وہ قلعہ گر نہیں پا رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں وہاں جو لوگوں نے ایک دوسرے کو پوچھا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید فرمائی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تکرار کی جائے۔ تو صحابہ کرام نے ایک ساتھ اس کلمے کی ادائیگی کی اور اس پر حملہ زن ہوئے اور وہ قلعہ مسمار ہو گیا، یعنی گر گیا، ڈھہ گیا اور وہ گر گیا۔ سامعین کرام، ان تمام واقعات کی روح سے جو بات اہم ترین معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کلمے کی ادائیگی سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، مگر یہی کہ اسے یقین کامل کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہاں اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ایک اللہ رب العالمین نے نعمت عطا کی، وہ ہے فضل کی شکل میں۔ اس شخص نے اپنے آپ پر غرور و فخر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کے سارے غرور و فخر کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا اور دنیاوی جو نعمت اسے عطا کی گئی تھی اس کو بالکل پوری طرح سے ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو وہ سلیقہ سکھاتا ہے جو اللہ کا بندہ بننے میں، اس کا محبوب بننے میں اور اسی کی غلامی اختیار کرنے میں اور اس کے مقصد کی تکمیل میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ سارے کام کرنے کی ادائیگی کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غرور کرتا ہے اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور متکبر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، غرور انسان کو ملیامیٹ کر دیتا ہے، غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، غرور انسان کو جہنم کے قریب کر لے جاتا ہے اور غرور انسان کو شیطان کا بندہ بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں جو تاکید کی گئی کہ یہاں پہ اس شخص نے غرور کیا تو ساری چیزیں چھن کر رہ گئی، تو بندہ مومن مسلمہ کو تاکید کی گئی ہے کہ غرور و تکبر سے اعتراض کیا کرو اور غرور و تکبر کے قریب بھی نہ لے جاؤ، اور اس بات کو یقین رکھو کہ اللہ ہی دینے والی ساری نعمتیں ہیں، وہی چھیننے والی ذات ہے اور وہی کچھ دوبارہ اور حلب مزید کے تحت مزید عطا کرنے والی چیز ہے۔ تو اسی وجہ سے جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو، اور وہی سورہ فاتحہ کی وہی ورد کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اسی کے آگے جھکو، اسی سے مدد مانگو، پھر کہیں جا کر تمہیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اس واقعے کے روح سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ بہترین نصیحت کرتے ہوئے آگے نصیحتوں کا ایک نیا جو ہے آغاز کرتے ہوئے انسانوں کو حقیقت کی طرف آگاہی دیتا ہے، اور وہ آگاہی کیا ہے؟ آئیے ہم آگے کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوا اڑا لیے پھرتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں بہترین مثال کے ذریعے سے میرے اور آپ کی ذہن سازی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ انسانی دنیا کی جو کیفیت ہے، کہا گیا کہ ایسی ہے کہ یہ خوب گھنی ہو جاتی ہے اور پھر اچانک اس سے چھین لی جاتی ہے، یا اسے فنا کر دیا جاتا ہے، یا وہ بھسم ہو کر رہ جاتا ہے اور وہی بھوس بن کر اڑ کر رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال میری اور آپ کی زندگی ہے۔ انسان زندگی بھر کماتا ہے، مختلف تجوریاں الماریاں بھر کر رکھ دیتا ہے، مختلف جائیداد یعنی زمین کا مالک بن بیٹھتا ہے، مختلف زیورات کا مالک بن بیٹھتا ہے، دھن دولت کو جو ہے اپنے لیے جمع کرتا ہے، مگر اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوے کا وقت آ جاتا ہے اور وہ صدا کے ساتھ ہی، وہی پکار کے ساتھ ہی، وہی فرشتے کی آمد کے ساتھ ہی انسان وہ ساری چیزیں جس کا وہ ورد کیا کرتا تھا، میرا مال میرا مال میرا مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو آگے بھیج دیا وہ بچ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ وارثین کا رہ گیا۔ اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بڑا بے وقوف ہے،
صحابہ کرام نے کہا پوچھا کہ کیا بے وقوف ہے؟ کہا گیا کہ بندے کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ وارثین کے مال سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، مسکرا اٹھے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ وارثین کا ہو گیا، جو آگے بھیج دیا وہ رہ گیا، اور پیچھے جو چھوڑ گیا وہ سارا وارثین کا ہو گیا، اور وہ کہہ دے کہ یہ فلاں اور فلاں کا ہے تب بھی وہ وارثین ہی میں تقسیم ہوگا، اگر وہ کہے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی وہ وارثین ہی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور انسان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وارثین کے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وارثین کے مال کو سینتتا رہتا ہے، اس کی حفاظت ہی میں مگن رہتا ہے، اور اسی مگنیت کے ساتھ انسان کی جو کیفیت بے خوفیت کی ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو دنیاوی نعمتوں کی شکل میں تمہیں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مطلب جو ہے بھسم ہو کر رہ جائیں گی، ختم ہو کر رہ جائیں گی، اور تمہارے کام وہ کوئی چیز خبر کی کال کوٹری میں اندھیری وہ جگہ جہاں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی کام تمہارے لیے کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مطلب جو ہے کاشتکاری ہے جو تم نیک اعمال کی شکل میں اپنے لیے توشہ اعمال لے کر جاؤ گے، وہ صدقہ جاریہ جو تم پیچھے سے کوئی علم چھوڑ گئے ہو، تمہاری اولاد کی بہترین تربیت کر گئے ہو، بلغ عنی ولو آیا کی مصداق میں علم کے میدان کو اس دنیا میں سینت کر چلے گئے ہو، تو وہ ساری چیزیں تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگی، اور باقی رہ گئی یہ ساری دنیا کی نعمتیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمینی جائیداد کی شکل میں ہو، یا ہیرے چاندی کی شکل میں ہو، یا پھر وہ مطلب جو ہے تمام رشتے ناتوں کی محبت کی تعلق سے ہو، انسانوں کو جو نعمتیں دی گئی ہے وہ ساری کی ساری پیچھے رہ جائیں گی، اور وہ ساری چیزیں اسے لے جا کر قبر کی کال کوٹری میں مدفون کر کے وہاں ایک دوسرے میں تقسیم ہو کر وہاں سے وہ نکل کر چلی جائیں گی۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس پر ٹھنڈے دل کے ساتھ مطلب جو ہے سوچتا بچارتا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا کی خاطر مگن رہ جاتا ہے، اور اسی دنیا کی خاطر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے اور اپنے پیچھے لے جاتا ہے، تو پھر وہی چیزیں جو اس کے لیے نفع بخش نہیں ہیں، جو اس کے لیے گھاٹے کا سودا کرتی ہے، جو اس کے لیے ناکامیوں کا سودا کرتی ہے اور اس کے لیے عذابات کو دعوت دیتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اے مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، اور زمین کی پود خوب گھنی جب ہو جاتی ہے وہاں اسے کھینچ کر اگر اپنے پاس بلا لیا جائے تو وہ ساری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں بھسم ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں وارثین میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ایسی ذات، ایسی ہستی جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ دنیا کے درمیان رہنے والی ساری نعمتیں ہوں، وہ اللہ ہی کے اذن سے چل رہی ہے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، شریک نہ ٹھہرایا کرو اور کسی کی اطاعت نہ کیا کرو، شیطان کے بندے نہ بن جاؤ، حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری نہ بن جاؤ، تمہارے تباہی کا سامان ہوگا اور تمہارے لیے ناکامی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کی نصیحت اللہ رب العالمین اگلی آیتوں میں یوں کرتا ہے، یہ مال، یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی ایک ہنگامی آرائش ہے، یعنی یہ مختصر میعاد انسانوں کو عطا کی گئی ہے، کسی کو چھوٹی، کسی کو درمیانی اور کسی کو لمبی عمر اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اور یہ میدان عمل ہے اور اس کے اعمال کو سینتنے کا یہ مطلب جو ہے موقع ہے، اور یہ میدان ہے جہاں انسان اپنے نامہ اعمال کو جمع کرتا ہے اور اس کے عوض اس خبر کی کال کوٹری میں اپنے
اپنے لیے آسانیاں بہم پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ دنیا جس میں تم گزر بسر کر رہے ہو، یہ دنیا جہاں تم اپنے آپ کو من لگا بیٹھے ہو، یہاں دل تمہارا لگ گیا ہے اور تم اسی کو سینتنے میں لگ گئے ہو، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا تم اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کے لیے اصل چیزیں تمہاری نیکیاں ہیں جو تم اس دنیا میں اپنے لیے صالحات کی حیثیت سے، تم اپنے لیے عمل صالح کی حیثیت سے جمع کرو گے اور لے آؤ گے تو یہی تمہارے لیے منافع بخش ہوگا۔ رہ گئی یہ ساری دنیا کی کیفیتیں جو تمام کی طرح فنا ہونے والی ہے اور تمام کی تمام ختم ہونے والی ہیں، جو کسی کے کام نہیں آتی۔ سامعین کرام، اس بات کو رکھتے ہوئے یہاں پہ تھوڑی سی دیر ٹھہر کر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ دنیا جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کیسے یہ گناہ کا باعث بنے گی، یہ کیسے میرے اور آپ کے لیے عذابات کو دعوت دے گی اور میرے اور آپ کے لیے کس طرح سے ناکامی کا سبب بنے گی، اس کی طرف غور و فکر آج کی ضرورت اور آج کی بیداری ہے۔ سامعین کرام، تھوڑی سی دیر ٹھہر کر اگر گفتگو کی جائے تو یہاں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بہترین انداز میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ پہلی چیز سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی ہی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے چیزیں عطا کی ہیں، جس کے لیے انسان مر مٹتا ہے اور جس کے خاطر حل میں مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے جس کو سمیٹنے میں مگن نظر آتا ہے، وہ چیزیں یہ ہیں۔ کہا گیا مرغوبات نفس، جو نفس کو پسند آتی ہیں، جو نفس کو بھاتی ہیں، جو نفس کو مرغوب کرتی ہیں، کہا گیا مرغوبات نفس ہیں۔ پھر خواتین ہیں، پھر اولاد ہے، پھر سونا چاندی ہے، پھر سونے کے ڈھیر ہیں، چیدہ گھوڑے ہیں، مویشی ہیں اور زرعی زمینیں ہیں۔ یہ تمام ہی کی خاطر انسان اس کو کمانے کی خاطر، اس کو جمع کرنے کی خاطر انسان کا وہی نعرہ ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ مسلمان بحیثیت اللہ کا بندہ جو نعرہ لگاتا ہے کہ جہاں اسے اللہ کے خاطر بلایا جائے، چاہے مسجدوں میں ہو، چاہے دینی محفلوں میں ہو، یا قرآن کی پڑھائی کے سلسلے میں ہو، یا اللہ کے ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہو، یا تبلیغ حق کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں ہو، ہر شخص کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت لگا تو کس میں لگا؟ یہی اللہ رب العالمین اس آیت میں کہا گیا کہ وہ مرغوبات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، زرعی زمینیں جمع کرتا ہے، چیدہ گھوڑے جمع کرتا ہے، مویشی یعنی معاش کی تلاش میں اتنا مگن رہتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہی حدیث مبارکہ کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ کیا میرا اور آپ کا حال یہی نہیں ہے؟ سوچئے، سوال آپ کے اور میرے دل کے درمیان ہے، سوچتے اور غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں دنیا کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اگر تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے سامنے آئے گا، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا کی تصویر کشی میرے اور آپ کے سامنے کر دی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کے لیے انسان کس چیز میں مر مٹتا ہے۔ وہی چیز کہ کبھی ایک تصور کر کے دیکھے، اگر دینی محفلوں کے مقابلے میں کسی میلے کی طرف بلایا جائے تو میرا اور آپ کا رجحان اس میلے کی طرف جائے گا۔ اگر کسی نماز کے مقابلے میں کہیں دعوت کی طرف بلایا جائے تو نماز سے پہلے اس تیاری میں
اور اس کی طرف حاضری میں زیادہ مطلب توجہ جائے گی، اور دنیا کے بازارات کی طرف وہی سونا چاندی کو جمع کرنے کی خاطر، اور وہی مطلب جو ہے چیزیں جو یہاں پہ تفصیل سے بتائی گئی کہ تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اقارب، تمہارے مال، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار، اور تمہارے مطلب جو ہے وہ عزیز تر چیزیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اس کے احکامات کے مقابلے میں، اور اس کی نصیحتوں کے مقابلے میں، اور اس کے بلاوے کے مقابلے میں عزیز تر ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا جس پر تم مر مٹ رہے ہو تو تم انتظار کرو کہ اللہ کا جب پکڑ آئے گی، اللہ کا بلاوا آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، تو کوئی چیز تمہارا اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی۔ اور اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ فاسقوں کو اللہ رب العالمین رہنمائی سے دور کر دیتا ہے اور رہنمائی عطا نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہا گیا کہ کہتا ہے کیا تیرے رب کی سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ توقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے لیں، اور تیرے رب کی رحمت یعنی اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے لیے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ زندگی کے گزر بسر کے لیے، یعنی زندگی کو اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمت عظیمہ کا نزول کیا اور انسانوں کے درمیان اسے تقسیم کیا، اور وہ اگر اس مقصد عظیم سے دور کر کے اگر وہ اپنے آپ کے لیے سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے، بلکہ اس کی پکڑ تمہیں میری طرف کھینچ کر لے آئے گی اور تباہی و بربادی کے دہانے کو کھول کر رکھ دے گی۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہی مال کی محبت، یہی کمانے کی غرض، اور اسی محبت کی بنا پر نہ ہاتھ کھلتے ہیں، نہ صدقات مطلب جو ہے دیے جاتے ہیں، نہ انفاق فی سبیل اللہ مطلب کی جاتی ہے، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، بلکہ اسے حلب مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے اس مال کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک وادی اگر اسے عطا کر دی جائے تو دوسری کی چاہ میں مگن ہو جاتے ہیں اور اسے جمع کرنے میں مگن نظر آتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے صبح سورہ تکاثر میں یوں ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں یوں ارشاد فرمایا گیا، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستے کے گواہ ہے، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وضاحت کے ساتھ کہا گیا، یہ نعمتوں کی جو تقسیم ہے، یہ نعمتوں کا جو حصول ہے، یہ نعمتوں کا انسانوں کو عطا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ مقصد عظیم کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہیں، اور اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے اس ادائیگی کے نتیجے میں انسان کتنا حاصل کرتا ہے اور اسے کتنا مطلب جو ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے استعمال کرتا ہے، اور اگر اس میں گھپلا ہوتا ہے، اگر اس میں دھوکہ بازی ہوتی ہے، اگر اس میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور ایسے ظالموں کو چھانٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے گواہ بنو، اور ظالم لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران 154 میں یوں بھی اس کی تفصیل یوں بتائی گئی، کہا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی چھانٹ کر رکھ دیتا ہے، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، لوگوں اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے والے مطلب جو ہے اپنے لیے راستے ہموار کرتے رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ اگر تم اپنی نیتوں میں اخلاص نہیں پیدا کرتے، اس کی سوچ میں مطلب جو ہے ہدایت
ہدایت پانا نہیں چاہتے اور اس کے سوچ کے مطابق اپنے اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے تقویٰ کرتے ہوئے مطلب جو ہے کوئی چیز نہیں رکھتے، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے راہ نجات کیسے دے گا، تمہارے لیے راستے ہموار کیسے کرے گا، اور کیسے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور کیسے تمہیں مطلب جو ہے اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی میسر آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نصیحت جو کرتا ہے وہ ہے نیتوں میں اخلاص ہے، دنیا سے دوری ہے، اور اللہ رب العالمین انسانوں کو نصیحت ہی نصیحت کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ قرآن مجید یہ وہ نصیحت والی ایک کسوٹی ہے جو مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ استوار کرنے میں، اس کی صفائی میں، اور اس پر گامزن رہنے میں، اور منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانیاں بہت پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا کے تعلق سے جہاں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کہف میں یوں ارشاد فرمایا تھا کہ مال یا اولاد محض دنیاوی زندگی کے ہنگامی آرائش میں ہے، اور اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی امید رکھی جا سکتی ہے اور جس سے ملنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور وہی وہ نیکیاں ہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، اور وہی وہ نیکیاں ہیں جو اتباع اللہ اور اتباع رسول کی مد میں لوگ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ نساء رکوع نمبر 11 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ نصیحت قرآن مجید کے الگ الگ صورتوں میں تکرار کے ساتھ، الگ الگ پیرائے میں مجھے اور آپ کو ایک ہی تکرار کے ساتھ نصیحت کی گئی کہ لوگوں اللہ کی طرف بڑھو، دنیا کے سرمایہ یہ قلیل تر ہے، یہ ضائع ہونے والا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہ جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا انعام ہے، اور اس میں کامیابی ہے جو ہمیشہ 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 انسانوں کو میسر آئے گی۔ اسی وجہ سے سورہ انعام رکوع نمبر 14 میں یوں ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور دنیا کی زندگانی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس یہ چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ افسوس تم پر، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ انسانوں کے عقلوں کو اپیل کی گئی اور دلیل کے ساتھ ان کو آگاہی دی گئی، اور ان کو سوچنے سمجھنے پر ان کو اکسایا گیا کہ لوگوں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ زندگی جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہ چند روزہ کھیل و تماشا ہے کہ جہاں انسان رہتا بستا ہے، اور وہاں سے جب رخصتی کے لیے بیل بجایا جاتا ہے تو وہاں سے رخصت ہو کر وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں اس دنیا میں اسے عطا کی گئی ہیں اور جس میں وہ مگن ہے، یہی وہ مال، یہ دولت، یہ چیدہ گھوڑے، یہ عورتیں، یہ مختلف زر و زمین، سونا چاندی کے ڈھیر، یہ ساری کے سارے پیچھے رہ جانے والی ہیں جو اس کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ یوں بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میدان حشر میں اگر کوئی شخص ایک دنیا بھر کر، دنیا کہتے ہیں 7 سمندر اور ایک زمین، اور پورا بھر کر وہ اگر سونا چاندی ہیرا جواہرات صرف ایک شخص بننے کے لیے اگر دے دے تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آیتوں میں یوں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص 2 دنیا بھر کر سونا چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی اللہ کو دے کر اگر وہ وہاں سے بچ جانا چاہے تب بھی اسے وہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ سامعین اکرام، یہ تمام تفصیلات مجھے اور آپ کو سوچنے پر اور عقل کو اپیل کر رہی ہے کہ سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو، اور اپنے آنے والی زندگی اور اس کال کوٹری میں نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، نہ دوست، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ ماں باپ، نہ گھر کے کوئی رشتہ دار میری اور آپ کی مدد کے لیے وہاں آنے والے نہیں ہیں، تو ہم وہ بے وقوفیت کیوں اختیار کریں جہاں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، جہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے، جہاں سوال و جواب ہوگا، اور جہاں ہمارے نامہ اعمال کو جانچا جائے گا، اور وہاں کمی بیشی ہوگی تو وہاں عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ عذابات کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، اور کوئی مطلب جو ہے مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے لیے کیوں منافع بخش سودا نہیں کرتا، کیوں سوچنے سمجھنے پر آگاہی نہیں دیتا، جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ افسوس تم پر، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟
سمجھتے ہو تو کیوں عمل نہیں کرتے؟ سمجھتے ہو تو کیوں اپنے لیے جمع نہیں کرتے؟ سمجھتے ہو تو اپنے لیے تحفہ منافع مطلب جو ہے لے کر کیوں نہیں جانے کی کوششیں کرتے؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پوچھتا ہے، اپنے دلوں میں اس بات کو مہو رکھ کے احتساب ضرور کیجئے اور ضرور غور و فکر کیجئے، اور میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں کو کہاں لگانا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ خود فیصلہ کریں اور اپنے لیے ضرور مطلب جو ہے وہ توشہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید سورہ مومن رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، یہ دنیاوی زندگانی اور یہاں کا ساز و سامان تو بس چند دنوں کے استعمال کے لیے ہے، اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس آیت پر غور کیجیے اور سوچئے تو صحیح کہ ہمارے سامنے کتنے مطلب جو ہے اپنے ہیں جو رخصت ہو کر چلے گئے، کتنے مطلب جو ہے جنازے ہیں جو روزانہ ہمارے ہاتھوں سے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، کتنی ایسی میتیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں رخصت کیا ہے۔ کیا یہ تمام میتیں، یہ تمام جنازے، یہ تمام اپنوں کی جدائیگی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ زندگی کا سامان استعمال کے لیے دیا گیا ہے، چند روزہ ہے، کب بلاوا آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ انسانی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان بیٹھا کھاتا پیتا رہا ہے، اچانک بلاوا آ گیا، لوگوں نے کہا کہ ہنستے مسکراتے ابھی بیٹھے تھے وہ رخصت ہو گئے، کسی نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس ایسے ہی دکھانے گئے تھے انہیں کوئی بیماری نہیں تھی وہ رخصت ہو گئے، کسی نے کہا کہ کورونا آیا اور پھر سانس مطلب بند ہو گئی وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، کسی نے کہا کہ ابھی ملاقات ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیسے چکر کھا کر نیچے گر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیسے کیسے افسانے ہیں، کیسے کیسے حادثات ہیں اور کیسے کیسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں مجھے اور آپ کو میسر آتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود کیا یہ بیوقوفیت نہیں ہے کہ میری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلتے، میرے اور آپ کے دل نہیں کھلتے، میری اور آپ کی عقل مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور نہیں ہوتی؟ تو کیا یہ بیوقوفیت نہیں ہے، یہ کاہلی نہیں ہے، یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر میں اور آپ جنت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو جنت ملے گی؟ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ارجی الی ربک کی صدا کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا؟ کیونکہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو اللہ کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کو کھول کر رکھ دے گا اور وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اور آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ سورہ حدید رکوع نمبر 20 میں رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، اور آخرت میں مجرموں اور باغیوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو بندے رضاکار اور مغفرت کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین تکرار کے ساتھ بار بار وہی چیز دہراتا ہے کہ جو نیک عمل کر کے آئیں گے، جو صالح اعمال کر کے آئیں گے، جو اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کے آگے سر سجود ہو جائیں گے، رضامند ہو جائیں گے، اس کی اتباع کریں گے، اسے فالو کریں گے، اسے اپنی زندگی میں اسے جاری کریں گے، اس سے آراستہ کریں گے، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بخششیں ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ان کے لیے ایسی زندگی ہے جہاں کبھی فرائیت نہیں ہے اور جہاں مستقل مطلب جو ہے انہیں آسائش عطا کی جائے گی، ان کے لیے سکون میسر کیا جائے گا، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی کلاس میں جنت کے تذکرے کے ساتھ ہم نے بہترین انداز میں کی، جہاں اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی بہترین مطلب عکاسی کی کہ وہاں ان کو بہترین لباس عطا کیا جائے گا، انہیں وہاں آرنیمنٹ یعنی مختلف زیورات سے آراستہ کیا جائے گا، گاؤ تکیوں کے ساتھ وہاں بیٹھیں گے، ان کے گھر سونا چاندی کی اینٹوں کے ساتھ تعمیر کیے جائیں گے، اور پھر زعفران میں کی تہ انہیں لگائی جائے گی، ان کا دسترخوان جو ہوگا وہ زمرد کا مطلب جو ہے دسترخوان ہوگا جس پر وہ کھائیں گے پیئیں گے، اور انہیں پینے کے لیے جو چیزیں مطلب جو ہے عطا کی جائیں گی وہ برتن بھی چاندی کے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں کس کو ملیں گی اور کس کا مقدر ہوں گی؟ یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وہ تین چار باتیں ہیں۔
پہلی چیز اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو نصیحت کرتا ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے، اس کے پیچھے وقت لگا دینا، اس کے پیچھے صلاحیتیں لگا دینا، اس کے لیے حلب مزید کا نعرہ لگا کر اس کو سمیٹنے میں مگن ہونا انسان کے لیے سوائے حسرت اور سوائے پچھتاوے اور سوائے ناکامی کے اس میں کوئی بھی اس میں فائدہ مند چیز موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں جو بتائی گئی کہ یہ اپنا مقصود ہے وہ دو مطلوبہ مطلب جو ہے جو بنایا گیا ہے وہ ہے نمبر 1 چیز ہے وہ ہے آخرت کا حصول، اور نمبر 2 ہے یہ دنیا میں اپنے مقصد کی تکمیل، اسی کے خاطر تک و دو کرتے رہنا اور اس جنت کی چاہ کے خاطر اپنے آپ کو لگا دینا، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہمارا مقدر چھپا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ اگر آگے بڑھ کر دیکھیں تو یہاں مجھے اور آپ کو مختلف احادیث کریمہ جنت کی طرف مختلف چیزیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دنیا کی بے وقتی مجھے اور آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ آئیے کچھ احادیث کریمہ کے ذریعے سے نظر ثانی کرتے ہوئے چلے کہ مجھے دنیا کیسی ہے اور دنیا کی بے وقتی کی طرف اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا نصیحتیں کی ہے اور کس طرح سے مطلب جو ہے وضاحت کی ہے، تاکہ ہمارے ذہن اور دل جس میں زنگ لگ گیا ہے اس کو دھونے میں آسانی ہو جائے، اس کو سمیٹنے میں آسانی ہو جائے، اس کو کھولنے میں آسانی ہو جائے اور اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں میرے اور آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے احادیث کریمہ کا دروازہ کھولے اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جو شخص آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ پس جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازمی اور ناگزیر ہے تو عقل اور دانش کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کیا جائے۔ پہلی نصیحت یہاں پہ کی گئی کہ کہا گیا کہ دنیا ایسی جگہ ہے جو فنا ہونے والی ہے، دنیا ایسی جگہ ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے میسر نہیں آنے والی ہے۔ اگر اس دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے تو وضاحت کی گئی کہ وہ آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، ہمارا توشہ خالی رہے گا اور ہماری پکڑ لازماً ہوگی، ہمارے پاس بیکار چیزیں جمع ہو جائیں گی اور اس کے نتیجے میں عذابات کو دعوت دی جائے گی اور جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی۔ رہ گیا دوسرا راستہ، کہا گیا کہ جو شخص آخرت کو اپنے لیے چن لے گا، محبوب بنا لے گا تو لازمی طور پر دنیا کو نقصان لازماً ہونا ہے، اسی کے نتیجے میں دنیا کی طرف سے بے رغبتی اختیار کرنے کے نتیجے میں دنیا دور ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی چیزوں سے محبت مطلب جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے میں اس کو سمیٹنا اور اس کو زیادہ یہاں پہ آسائشیں حاصل کرنا اور یہاں اسی کے لیے تقودو کرتے رہنا، یہ مطلب جو ہے کمی آئے گی تو یہاں کی آسائشیں تو کم ضرور ہو جائیں گی مگر آخرت میں ہمارے باغات لگتے رہیں گے، ہمارا گھر تعمیر ہوتا رہے گا اور ہمارے لیے توشہ مطلب جو ہے اعمال بہترین سے بہترین وزندار مطلب ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جنت جیسا انعام ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیحت کی کہ لوگوں ایسی ہی بات ہے تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو اور اس کو دنیا کو نقصان پہنچاؤ، آخرت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی نعمتیں ضائع ہونے والی اور وارثین میں تقسیم ہونے والی ہے اور پیچھے رہ جانے والی ہے، اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ چھیننے والی ہیں اور مطلب جو ہے ہمارے ہی پاس رہنے والی ہیں۔ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بہترین کوالٹی اور بہترین چیز میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے تو اس کی طرف رجوع ہو جائے، وہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہو سکتی ہے اور میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی بہم پہنچائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں یوں نصیحت ارشاد فرمائی کہ خبردار، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اسی لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے خدا کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا خدا سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے سوائے عالم اور متعلم کے۔ یعنی کتنی بڑی بات فرمائی، کہا گیا کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے یعنی اپنی آخرت کو بہترین بنانے
بنانے اور دنیا کو مطلب جو ہے پیچھے چھوڑ دینے اور اسے مطلب جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے جو بہترین کام کا بتایا گیا، کہا گیا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو تمہارے درمیان تمہارے جذبات کو ابھارتے ہیں، اللہ کے قریب سے قریب تر لے جاتے ہیں اور تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچانے والے راستے استوار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ سوائے عالم اور متعلم کے اللہ رب العالمین ان پر اللہ کی اس یاد کے مقابلے میں ان پر رحمت خاص رکھتا ہے، ان کو اوپر اٹھاتا ہے، ان کی ہدایت سے نوازتا ہے اور اپنی طرف سے انہیں ساتھ دیتا ہے، تعاون دیتا ہے اور انہیں ابھار کر جنت کے راستوں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس نصیحت کو مجھے اور آپ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی مطلب جو ہے زندگی کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرنا آج کی ضرورت ہے، آج کی عقل مندی ہے اور عقل کا صحیح استعمال ہے اور صحیح فیصلہ ہے جو مجھے اور آپ کو ابھی کرنا چاہیے اور ابھی بیدار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بہترین نصیحت مجھے اور آپ کو کی گئی اور بہترین پیرائے میں مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہ کر دنیا حاصل کرتے ہوئے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو شخص پانی پر چلے اور وہ مطلب گیلا نہ ہو جائے، ایسا ممکن ہے؟ مثال بہترین دی گئی، ایسا تو ممکن ہے نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا مطلب جو ہے حاصل کرنے کی تگ و رد کرتے رہو گے تو لازماً شے ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں گے، کسی کو فریب دیں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی سے چھینیں گے، کسی سے جھپٹیں گے، کسی کو جھوٹ بولیں گے اور اس کمائی کے نتیجے میں جائز ناجائز کے فرق کو مطلب جو ہے الگ کر کے رکھ دیں گے اور دنیا میں انسانوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی اور اسی کے نتیجے میں دنیا میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ دنیا میں مطلب جو ہے دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں بھی نصیحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنی مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے جبکہ اس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا نظر عنایت ہدایت والا ہاتھ اس وقت اس شخص کے اوپر پڑ جاتا ہے جو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بتایا گیا، کہا گیا وہ شخص جو دنیا کو مطلب جو ہے پرہیز کرنے لگتا ہے، دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور دنیاوی خاطر اپنے آپ کو لگاتا نہیں بلکہ اللہ کے دین کی خاطر، اپنے اس کے احکامات کی خاطر، اس کی نصیحتوں کی خاطر تک و دو کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پرہیز کراتا ہے جس طرح مریض کو پانی سے پرہیز کرایا جاتا ہے، اسے اس دنیا سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی لذتیں تو اسے ضرور عطا کر دی جاتی ہیں مگر اسے اتنی ہی استعمال کے لیے دی جاتی ہیں جتنی اس کے لیے منافع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو اور اس کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی بہم پہنچائی جائے۔ تو اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کی خاطر قدم بڑھانے والی نیک نیتیں اور اخلاص للہیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دماغوں میں اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے اور جنت کی چاہ رکھنے، اس کے عذابات سے ڈرنے، اس کے غضب سے ڈرنے کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے دیتا ہے، جو کچھ چھینتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے چھینتا ہے اور جو کچھ مزید بڑھایا جاتا ہے اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کا دربار ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے نپا تلا دے اور جس کو چاہے بیش بہا عطا کر دے۔ تو یہ تمام یقین کے ساتھ جو شخص آگے بڑھے گا اور اسے کامیابیاں نصیب ہوں گی اور اس کے لیے جنت کے راستے آسان سے آسان ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہمیں مختلف نصیحتیں کرتا ہے، یہ دنیا کی مزید حقیقتیں
انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اس کو مزید جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج کی نصیحت مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنا کوئی ضم رکھنا، اپنا کوئی غرور رکھنا، اور اپنے اس غرور کے خاطر اس کا غلط استعمال کر دینا، اور اس کے خاطر مطلب جو ہے اپنے آپ کو مر مٹ کر مطلب جو ہے اس کے لیے فنا کر دینا انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کی تیاری کرے، اپنے ایمان میں بڑھوتری کرے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائے، اس کی طرف پلٹ کر واپس چلا جائے، اور اس کے خاطر اپنے آپ کو لگا دیا جائے، اپنی ذہنوں کو اللہ رب العالمین کی کبریائی سے بھر دیا جائے، اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت سے اسے بھر دیا جائے، تو یقین جانیے کہ اللہ کے راستے میرے اور آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ قبر کی کال کوٹری میرے اور آپ کے لیے نور سے بھر جائے گی، اور میرے اور آپ کے لیے وہ صدا آئے گی، ارجی الی ربک، اور یہی صدا کے ساتھ وہاں مجھے اور آپ کو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ کیسا بہترین منظر ہوگا، تصور کیجئے۔ یہ صرف تصوراتی خیالی پلاؤ کے نتیجے میں جنتیں میسر نہیں آتی، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے جبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے برداشت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، تبلیغ دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبانوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تبھی کہیں جا کر داعی اسلام کی حیثیت سے منظر عام پر آئیں گے اور صحیح رخ کے ساتھ اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو جنت میں جانے والے راستے کو پانے والا صحیح سلیقہ بتا دے، میرے اور آپ کے دل اور دماغ کی زنگوں کو دھونے والا سلیقہ سکھائے، اور بہترین انداز میں سوچ سمجھ کر اپنی بہترین مطلب جو ہے آخرت کی تیاری میں مددگار ثابت ہونے والے اعمال لے جانے والے، جمع کرنے والے، سمیٹنے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔